السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اللہ نے شیطان کو کس طرح پیدا کیا۔ حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے اللہ پاک نے دو طرح کی مخلوق پیدا کر رکھی تھی، نوری اور ناری۔ فرشتے نور سے پیدا ہوئے، اس لیے انہیں نوری کہا جاتا ہے۔ فرشتے شادی نہیں کرتے اور نہ ہی ان کی نسل بڑھتی ہے، جبکہ ناری وہ مخلوق تھی جنہیں اللہ پاک نے آگ سے پیدا کیا، جنہیں ہم جنات کے نام سے جانتے ہیں۔ تاریخ ابن عساکر، ابن خلدون اور درجنوں روایات میں ہے کہ سب سے پہلے سمہون، جن کو آگ سے پیدا کیا گیا تھا، اس سے جوڑے میں ایک لڑکی کو بھی پیدا کیا اللہ پاک نے۔ سمہون نے اس لڑکی سے شادی کی، ان کی نسل میں بڑی تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی نسل پوری زمین پر پھیل گئی۔ یہ یاد رہے کہ نوری مخلوق آسمانوں میں رہتی تھی اور ناری مخلوق کا بسیرا زمین تھی۔ جب اللہ نے جنات کو پیدا کیا تھا تو شروع میں یہ بھی فرشتوں کی طرح اللہ کے تابع دار رہے اور اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان میں سرکشی غالب آنے لگی، اس وجہ سے یہ مخلوق اللہ کی نافرمان مخلوق بن گئی۔ جنوں میں سے ایک جلیبہ نامی جن تھا۔ جلیبہ کی شادی تبلیس سے ہو گئی۔ یہ دونوں بہت ہی طاقتور اور جسامت میں کافی بڑے تھے۔ جلیبہ کی شکل ببر شیر سے ملتی تھی اور اس کی بیوی کی شکل بھیڑیے جیسی تھی۔ ان میاں اور بیوی سے بڑے بڑے جن خوفزدہ تھے۔ جلیبہ اور تبلیس کو ایک لڑکا ہوا جس کا نام انہوں نے اسرائیل رکھا۔ یہ لڑکا بھی اپنے والدین کی طرح بڑا طاقتور بن گیا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 50,000 پہلے زمین پر جنوں کا عروج تھا۔ انہوں نے ہر طرف تباہی مچانا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور ناری مخلوق کو میرا حکم دو، اگر وہ نہ مانے تو ان سے جنگ کرو۔ فرشتوں نے جنوں کو اللہ کا حکم دیا کہ تم زمین پر فتنہ فساد نہ پھیلاؤ، تو ناری مخلوق نے فرشتوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی۔ اس طرح نوری اور ناری مخلوق کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں فرشتوں نے بڑے بڑے جنوں کو ہلاک کر دیا، جس میں اسرائیل کے والدین جلیبہ اور تبلیس بھی ہلاک ہو گئے۔ جو بچ گئے ان کو قید کر لیا گیا۔ ان قیدیوں میں اسرائیل بھی موجود تھا۔ اللہ نے حکم دیا کہ اسرائیل کی بہترین پرورش کی جائے۔ فرشتوں نے ان کی پرورش کی اور اس کو عبادت کرنے کا حکم دیا، اور جس کی وجہ سے یہ فرشتوں کا بہت بڑا عالم بن گیا۔ اس کے پاس بے شمار علم ہو گیا۔ یہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کا معلم مقرر کر دیا۔ اسرائیل فرشتوں کو بڑی دیر دیر تک خطاب دیا کرتا تھا۔ حضرت کعب بن اخبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اسرائیل 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا، 80,000 سال تک فرشتوں کے ساتھ رہا، 20,000 سال تک وہ فرشتوں کی تعلیم و تربیت کرتا دیتا رہا۔ اس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بہت وسیع ہو گیا۔ حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی اس کے شاگردوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس کو ہر چیز کے بارے میں علم ہوتا ہے۔ یہ بندہ کیا کرنے والا ہے، کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ ایک دن اسرائیل میرا نافرمان بندہ بن جائے گا۔ چنانچہ ایک دن اسرائیل کا گزر لوح محفوظ کے قریب سے ہوا تھا۔ اس نے وہاں لکھا ہوا دیکھا کہ میں شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس تحریر کو پڑھنے کے بعد اسرائیل 2 سال تک رو رو کر اللہ سے مغفرت کی دعا مانگتا رہا۔ ایک دن اسرائیل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا، اللہ، شیطان مردود کون ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ اللہ نے اسرائیل کو فرمایا، ایک بندہ ہے جس کو میں نے ہر نعمتوں سے نوازا ہوگا، وہ ایک دن میری نافرمانی میں اتر آئے گا، اس لیے وہ شیطان مردود بن جائے گا۔ اسرائیل نے پوچھا، میرے رب وہ بندہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ تم بہت جلدی شیطان مردود کو دیکھ لو گے۔ اس کے بعد اسرائیل کئی صدیوں تک اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ اللہ نے اپنے سب فرشتوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ میں اپنا ایک بندہ زمین پر پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتوں نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ، یہ بندہ زمین پر جا کر فساد پھیلائے گا، ہم تو ہر وقت تیری عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ کچھ تمہارے علم میں نہیں ہے۔ اللہ پاک نے زمین کے ہر حصے سے مٹی منگوائی جس سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو 40,000 سال تک ویسے ہی رکھا تھا، جس میں جان نہیں ڈالی۔ جب بھی فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوتا تو بہت حیران ہوتے۔ جب اسرائیل شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے سے گزرتا تو حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو نفرت اور تکبر سے دیکھا کرتا تھا۔ وہ اس کے پتلے سے گزرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو طرح طرح کی اذیتیں دیتا تھا، سمجھتا تھا کہ یہاں بس میں ہی اللہ کا خلیفہ ہوں۔ ایک دن اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے میں جان ڈال دی، سب فرشتوں کو بلایا اور حکم کیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سب نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔
اسرائیل نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اسرائیل کہنے لگا میں آگ سے بنا ہوں اور حضرت آدم علیہ السلام آگ سے بنائے گئے تو میں اس بندے سے افضل ہوں، میں اس کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ یہ بات سنتے ہی اللہ نے اسرائیل کو فرمایا یہاں سے نکل جا، تو شیطان مردود ہو چکا ہے۔ اللہ کا حکم سن کر اسرائیل کو یقین ہو گیا کہ میں ہی شیطان مردود ہوں۔ جب اسرائیل شیطان مردود بن گیا تو اس نے اللہ سے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت مانگی۔ اللہ پاک نے اس کو قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت دے دی۔ شیطان مردود نے کہا اللہ میں تیرے بندوں کو ہر طرح سے تیرے حکم کی نافرمانی کی طرف لے جاؤں گا، بہت تعداد میں تیرے نیک بندے میری بات مان کر تیری نافرمانی میں اتر آئیں گے اور گناہوں کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ تو اللہ پاک نے شیطان مردود سے فرمایا تو میرے بندوں کو بھٹکائے گا، میری رحمت بہت وسیع ہے، میں ان کو معاف کر دوں گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کی نافرمانی کر کے اسرائیل شیطان مردود بن گیا۔ اللہ نے شیطان مردود کے گلے میں لعنت کا توق قیامت تک ڈال دیا۔ اس طرح شیطان مردود اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے جب قیامت کے نزدیک دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اس وقت اللہ شیطان کو موت کا مزہ چکھائے گا، اس کے بعد شیطان مردود کو ہمیشہ کے لیے جنت کی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔